अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शब कद्र की फजीलत का और इस बात का बयान कि इन रातों में से कौन सी रात ज्यादा उम्मीद वाली है कि उसमें शब कद्र हो। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लअल फ़ज्र। सूरतुल क़द्र आया 1 से इला आखिर सूरा। वक़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन अल आयात अद-दुखान आया 3। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया ता आखिर सूरत। तो इस सूरत का तर्जुमा आप सबको मालूम ही होगा और इस सूरत से हमें पता ही चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और लैलतुल क़द्र जो है वो रमज़ान की रातों में से एक रात है, क्योंकि दूसरी आयत हमें बताती है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और यहाँ इस सूरत में आता है कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र या क़द्र वाली रात 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, तनज़्ज़लुल मलाइकतु फरिश्ते उतरते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन फ़ीहा इस रात में बिइज़्नि रब्बिहिम अपने रब के इज़्न के साथ मिन कुल्लि अम्र हर हुक्म लेकर सलामुन ये रात सरासर सलामती है। हिया यानी ये रात हत्ता मत्लअल फ़ज्र यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए, यानी पूरी रात सलामती की रात है। इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अमीन उतरते हैं और इस रात की इबादत 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। और ये सारी फजीलतें इस रात के साथ इसलिए मंसूब कर दी गई ताकि इबादतों वाले महीने रमज़ान और फिर खास तौर पर आखिरी अशरे में भी इस रात की तलाश जारी रहे ताकि इबादत भरपूर तरीके से की जा सके। क्योंकि किसी काम के करने में जब इंसान को उसका फायदा और नफा पता चलता है तो उसका शौक और बढ़ जाता है, उसकी मेहनत में इजाफा हो जाता है। इसी तरह सूरत अद-दुखान की आयत भी इसकी तायीद करती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को बाबरकत रात में उतारा। और ये बाबरकत रात कद्र की रात है जिसको आमतौर पर लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और शब कद्र या बाबरकत रात दोनों एक ही रात हैं। बाज लोगों ने इसे 15 शाबान की रात करार दिया जो कि दुरुस्त नहीं। और लैलतुल क़द्र जो है ये रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात होती है। और इस रात की फजीलत भी कुरान मजीद की वजह से। इससे ये भी पता चलता है कि कुरान मजीद कितनी अजीम किताब है, कितनी बेहतरीन किताब है। रब्बे करीम ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता की हैं उन सब में बेहतरीन नेमत है, क्योंकि इस कुरान ही की वजह से इस महीने को भी फजीलत हासिल है, इस कुरान की वजह से इस रात को फजीलत हासिल है। और जिस मुल्क और जिस शहर में नाजिल यानी मक्का का शहर और जो फरिश्ता लेकर उतरा और जिस पैगंबर पर उतारी गई वो तमाम के तमाम इस कुरान की बरकत से ही हर चीज से अफजल है, यानी उनका दर्जा हर चीज से बुलंद है। अब ये जो कहा गया कि इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, तो कहाँ से नाजिल किया? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में पूरे का पूरा उतार दिया गया और फिर हस्ब ज़रूरत बैतुल इज्जत से दुनिया में उतारा जाता रहा। और बैतुल इज्जत इज्जत वाला घर जो पहले आसमान पर है, यानी लौहे महफूज से सबसे नीचे वाले आसमान यानी पहले आसमान पर, और फिर वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर। तो आइए इस रात की फजीलत और इस रात में क्या करना चाहिए इसके बारे में अहादीस में पढ़ते हैं। हदीस नंबर 1190 1190 वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। वअन अबी हुरैरा, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, क़ाला आपने फरमाया, मन जिसने क़ामा क़याम किया लैलतल क़द्रि क़द्र की रात को, शब क़द्र को, ईमानन ईमान के साथ, वहतिसाबन और सवाब की नीयत से,
गुफिर लहू, बख्श दिए जाएंगे उसके लिए, मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जो पहले हो चुके उसके गुनाहों में से। मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत। यही अल्फाज पूरे रमज़ान की रातों में क़याम करने के बारे में आते हैं, और यही खास तौर पर इस रात की इबादत के बारे में आते हैं कि मन क़ाम लैलतुल क़द्र। अब ये जो कामा का लफ्ज़ है, इसके दो मानी। कामा का लफ्ज़ी माना तो होता है खड़े होना, और आमतौर पर इससे मुराद क्या ली जाती है? नमाज में खड़े होना। जो रमज़ान की रातों में और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र में क़याम करके इबादत करेगा, उसके लिए ये सवाब है। और कामा का दूसरा माना है बिस्तर से उठ खड़े होना, यानी जागना। तो जाग कर इंसान जो भी चाहे इबादत करे, क्योंकि बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिन्हें नमाज नहीं पढ़ना, तो फिर नमाज में क़याम वो नहीं कर सकती। तो इसीलिए फिर ये सवाल पैदा होता है कि फिर वो लोग रात को जाग कर क्या करें। तो कामा का जो माना है, अगर खड़े होने के मानों में लिया जाए तो मुराद इससे ये भी है कि बिस्तर से उठ के खड़े हो गए, नींद से खड़े हो गए, यानी नींद से उठ गए, क्योंकि सोने के लिए इंसान खड़ा नहीं होता बल्कि लेटता है। तो कामा जागने के मानों में कि जो इस रात को जागे और फिर जाग कर इबादत करे। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि रात की अफजल तरीन इबादत नमाज में खड़े होना है। किचन में खड़े होना नहीं, नमाज में खड़े होना है, और खड़े होकर इबादत करना है, यानी नवाफिल पढ़ना है, तरावीह पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, और फिर तरावीह और तहज्जुद में भी ज्यादा से ज्यादा कुरान सुनना है। इसीलिए बहुत सी मसाजिद में इस बात का एहतमाम किया जाता है कि आखिरी अशरे में सहरी के वक्त भी, सुबह के वक्त या आधी रात के बाद लंबे नवाफिल पढ़े जाएं। लेकिन अगर कोई किसी बीमारी की वजह से या ख़वातीन अपने शरई उज़्र की वजह से नमाज में क़याम न कर सके, तो उनके लिए कोई भी दूसरी इबादत करने की गुंजाइश मौजूद है, जिसमें मसलन तस्बीह पढ़ना, इस्तिग़फ़ार पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, आयत करीमा पढ़ना, कुरान पाक की वो आयात जो ज़बानी याद हैं उनको पढ़ना, सूरतें अगर याद हैं उनको पढ़ना, यानी इस्लामिक लिटरेचर को पढ़ना, यानी कोई भी नेकी का काम करना और साथ साथ अल्लाह का जिक्र करते रहना इस रात में किया जा सकता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये रात इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर गुजारे, क्योंकि सोकर तो इबादत नहीं हो सकती। जाग कर फिर नमाज पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, या फिर जिक्र अज़कार करे, या कोई किताब पढ़े, तो वो सब कुछ इंशाअल्लाह लैलतुल क़द्र की इबादत में शुमार हो जाएगा। और ख़ास तौर पर यह कि इंसान अपने लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए खूब खूब दुआएं करे, अल्लाह से आहुजारी करे, क्योंकि क़द्र की रात फैसलों की रात है, और इससे इसमें हर हुक्म अल्लाह का लेकर उतर रहे होते हैं। तो इंसान उस वक्त में अपनी आखिरत के लिए ख़ास तौर पर और अपने आखिरी अंजाम की बेहतरी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब दुआएं करे। और फिर ये रात कब तक इसका असर बाकी रहता है? हत्ता मतलल फजर, यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाए, यानी जिस वक्त रोजा बंद होता है उस वक्त तक इंसान अपनी इबादत कर सकता है। अगली हदीस है, वअन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रिजालन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरू लैलतल क़द्र फिल मनामी फि सबइल अवाखिर फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरा रुयाकुम क़द तवातअत फि सबइल अवाखिर फमन काना मुतहर्रियहा फलियतहर्रहा फि सबइल अवाखिर। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से चंद आदमियों को ख्वाब में आखिरी 7 रातों में शब क़द्र दिखलाई गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम्हें आखिरी 7 रातों में एक जैसे ख्वाब आए हैं। बस जो शख्स शब क़द्र को तलाश करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो आखिरी 7 रातों में उसे तलाश करे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। लफ्ज़ी तर्जुमा भी देख लेते हैं ताकि वो लोग जो मजीद अरबी इबारत समझना चाहें उनके फायदे के लिए। वअन इब्न उमर, और इब्न उमर से रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। अन्हुमा इसलिए कहा गया कि इब्न उमर का असल नाम अब्दुल्ला है और उमर बिन खत्ताब इनके वालिद हैं। तो यहाँ दोनों का चूंकि जिक्र आ रहा है इसलिए रदियल्लाहु अन्हु नहीं बल्कि अन्हुमा कहा गया। अन्ना रिजालन, बेशक कुछ लोग या कुछ मर्द, मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से, उरू दिखाए गए, रआ से मजहूल है, उरू वो दिखाए गए, लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र, फिल मनामी नींद में यानी ख्वाब में, फिर सबइल अवाखिर 7 आखिरी रातों में, 7 अवाखिर आखिरी से,
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارا رؤیاکم، میں دیکھتا ہوں تمہارے خواب، قد تواطأت، کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ تواطأت کا لفظ جو ہے وطأ یطأ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روننا، جیسے کسی کے پیر پر پیر رکھنا، روننے کے معنی ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے اوپر پاؤں مارنے کو کہتے ہیں یا پاؤں رکھنے کو۔ تو تواطأت یعنی جہاں ایک نے پاؤں رکھا دوسرے نے بھی وہی رکھ دیا اور تیسرے نے بھی وہی۔ تو تواطأت رؤیاکم یعنی تمہارے جو خواب ہیں وہ ایک پر ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں، یعنی ایک نے بھی ایک خواب دیکھا، دوسرے نے بھی اسی طرح، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی، تو اتنے سارے لوگوں نے ایک طرح کے خواب دیکھے ہیں۔ فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں کے بارے میں۔ ومن کان متحریھا، تو جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے، فلیتحرھا فی السبع الاواخر، تو وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آخری 7 راتوں کی بات ہے، اس میں ظاہر ہے کہ صحابہ کرام نے کسی ایک رات کے بارے میں بتایا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو ایک ہی طرح کی فیلنگ ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس رات کو اسپیسیفائی نہیں کیا۔ مثلا اگر 7 لوگوں نے 27ویں رات کے بارے میں دیکھا تو آپ نے پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ 27ویں تم تلاش کرو۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ 27ویں رات ہے، لیکن کوئی صحیح واقعی قول ایسا نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ صرف 27ویں ہی ہے۔ اور اس کو مبہم کیوں رکھا گیا؟ تاکہ ہم اس ایک رات کو پانے کے لیے اس کے ساتھ اور راتوں کا بھی اجر اور ثواب حاصل کر سکیں۔ اگر ایک رات کے بارے میں بتا دیا جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ صرف اسی میں عبادت کرتے اور باقی راتوں کو بھول جاتے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لفظی ترجمہ، وعن عائشہ تھا، اور حضرت عائشہ سے روایت رضی اللہ عنہا سے قالت کہتی ہیں، کان رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یجاور فی العشر الاواخر، اعتکاف کرتے آخری عشرے میں۔ یجاور کا لفظ ہے نا مجاورت سے، جار سے، جار کہتے پڑوسی کو، تو مجاور بنا یعنی مسجد کے پڑوسی بن جاتے یا مسجد میں قیام کرتے اعتکاف کی غرض سے۔ اعتکاف کرنے کے لیے دوسرا ایک اور لفظ ہے، یعنی ایک اور طرح ایکسپریشن ہے۔ وَيَقُولُ، اور فرماتے، تحروا، تلاش کرو، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو، فی العشر الاواخر، آخری 10 دنوں میں، من رمضان، رمضان کی، اور یہ بھی متفق علیہ روایت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلی حدیث کہتی ہے آخری 7 راتوں میں اور یہ حدیث کہتی ہے آخری عشرے میں، تو پچھلی حدیث جو ہے اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، وہ کسی ایک سال مختلف صحابہ کو ایک رات کے بارے میں خواب آئی جو وہ رات آخری 7 راتوں میں سے ایک رات تھی، لیکن باقی حدیث میں جو 10 کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹی 10 کی ہے، جبکہ کسی ایک سال ان 7 میں سے ایک رات تھی وہ۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رات ہر سال بدل بھی سکتی، اگر کسی ایک سال میں 21ویں رات ہے تو کسی میں 23ویں ہو سکتی ہے، تو کسی میں 25ویں اور کبھی 27ویں، کبھی 29ویں، تو کسی ایک رات کے ساتھ اسے مخصوص نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ آخری عشرے کی راتوں میں سے، اور پھر دوسری حدیث کے مطابق طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ انسان پھر اس میں باؤنڈ ہو جاتا ہے اور ہر رات مخصوص عبادت کر لیتا ہے، جبکہ اگر انسان دنیا کے ساتھ ساتھ کام کرے تو بعض اوقات کو مشکل ہو جاتا ہے ان ساری راتوں کا اہتمام کرنا۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر، تلاش کرو لیلۃ القدر کو، فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، طاق راتوں میں، وتر کا مطلب ہوتا ہے طاق، آڈ نمبر، من العشر الاواخر، آخری 10 راتوں میں، من رمضان، رمضان کی۔ رواہ البخاری، بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ جی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعنہا رضی اللہ عنہا، اور انہی سے روایت ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا دخل العشر الاواخر من رمضان،
جب داخل ہو جاتے تھے آخری عشرے میں رمضان کے احیا اللیلہ تو جاگتے تھے رات کو بیدار کرتے، یعنی رات کو زندہ کرتے. لفظی معنی کیا احیا کا؟ زندہ کرنا. رات کو زندہ کرتے یعنی رات کو جاگتے، جاگ کر. تو سونا کس سے تشبیہ دیا جاتا ہے؟ موت سے. تو جاگنا زندگی سے. تو احیا کا مطلب یہاں جاگنا ہے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، یعنی صرف خود نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَجَدَّ اور محنت کرتے، جد و جہد نہیں آتا لفظ. وَشَدَّ اور باندھ لیتے المئزر ازار کو یا کمر کو. مئزر جس پہ ازار باندھا جائے یعنی تہبند باندھا جائے یعنی کہ کمر، اور مئزر خود لباس کے لیے بھی آتا ہے. متفق علیہ روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے. اس حدیث سے بھی کئی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے. دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ سارے عشرے میں سے بھی راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے تھے، کیونکہ اس میں انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر کام کرتا ہے. یعنی آخری عشرے کا اعتکاف ساری کی ساری عبادت، لیکن اس عبادت میں بھی رات کی عبادت. اور پھر یہ کہ رات کی عبادت میں صرف خود عبادت نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کو بھی شامل کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی عبادت میں ساتھ شریک کر لینا چاہیے، اہل و عیال کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر ان کو بھی جگاتے تھے. یہ نہیں کہ انسان کو اچھا میں بستر پر لیٹ کے کچھ تسبیح کر لیتا ہوں، میں جاگ تو رہا ہوں، تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں تسبیح کرتے کرتے سکون کی نیند آ جائے گی. وجد اور خوب محنت کرتے، یعنی انسان کو اپنے نفس کے خلاف جانے کے لیے اپنی نیند قربان کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور کیسے محنت کرنی پڑتی ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان نفل پڑھے، قرآن پڑھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے آپ کو جگانے کے لیے بھی محنت کرے، یعنی کوئی بھی ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے انسان جاگتا رہے. وشد المئزر اور کمر کس لیتے یا ازار باندھ لیتے. اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے میں نے کمر کس لی، یعنی انسان سٹریٹ ہو گیا اور ہمت باندھ لی اس نے. اور دوسرا معنی یہ کہ اپنی ازواج کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم نہیں کرتے تھے، یعنی شوہر بیوی کا تعلق جو تھا وہ نہیں کرتے. اور ویسے بھی اعتکاف کی حالت میں مسجدوں میں قرآن مجید میں واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. کیونکہ عام رمضان کی راتوں میں تو اس کی اجازت ہے لیکن اعتکاف کی حالت میں نہیں. اور اعتکاف ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے. وَأَنْهَا قَالَتْ اور انہی سے روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر منہ ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی مشقت برداشت کرتے تھے اتنی غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے، اور رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور مشقت کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے. نفسی ترجمے میں آپ دیکھیے، انہا کا تمانا تو ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد جد جہد کرتے. وہاں جدہ کا لفظ آتا ہے، یہاں پر یجتہد ایک ہی روٹ ہے، جیم دال دار، یعنی خوب محنت کرنا. فی رمضان رمضان میں، ما لا یجتہد جو نہیں محنت کرتے، فی غیر ہی اس کے علاوہ، وفی العشر الاواخر منہ اور رمضان میں سے بھی آخری عشرے میں، ما لا یجتہد فی غیر ہی جو نہیں وہ محنت کرتے تھے اس کے سوا میں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کئی ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو خاص اہمیت دیتے تھے عبادت کے اعتبار سے، اور سال کے باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں سے بھی آخری حصے میں اور زیادہ عبادت کرتے، تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اگر ممکن ہو تو اعتکاف کر لینا چاہیے، ممکن ہو تو جاب سے چھٹی لے کر یا پھر انسان اپنے باقی کاموں کو کٹ ڈاؤن کر کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت کی حالت میں گزارے. اور پھر یہ ہے کہ عبادت میں اپنے نفس کو تھکائے. جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اس طرح رمضان کے آخری عشرے میں خود کو عبادت کے لیے تھکانا چاہیے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ بدن کی راحت کے ساتھ نہیں ہوتی. انسان کسی آرام دہ بستر پر لیٹ جائے یا آرام دہ صوفے پر بیٹھ جائے، یا پھر یہ ہے کہ
کھائے پیے یا شغل کرے. اور بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں اجتماعی عبادت کرتے ہیں, اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق آئے گا یا ایک دوسرے کا تعاون ہوگا, جاگ سکیں گے یا آسان ہو جائے گا, کیونکہ کوئی بھی کام اکٹھے جب انسان کرتا ہے تو نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ اس وقت سے پھر صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. جب مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں, ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے, کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے. پھر کوئی ایک شخص اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو باقی لوگ بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں, تو پھر وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. تو اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. اجتماعی عبادت کریں, اکٹھے مل کے تراویح پڑھیں, اکٹھے مل بیٹھ کے قرآن مجید اپنا اپنا پڑھیں, کوئی بھی کام کریں, اکٹھے مل کے گھر والے اکٹھے جاگیں یا مسجد کسی میں جاگیں یا کسی اور جگہ پر اکٹھے ہوں, اپنے ہمسائے سب مل کر اکٹھے جاگیں. کچھ بھی کیا جا سکتا, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز ان ساری حالتوں میں جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ کیا ہے کہ میں عبادت کے لیے جاگ رہا ہوں, میں عبادت کے لیے تھکوں گا, میں عبادت کے لیے وقف کروں گا اپنے آپ کو, اور باقی سب چیزیں پیچھے چلی رہیں. اب عام طور پر کیا ہوتی ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم روٹین میں جو کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کام نہیں ہم سے چھٹتے. آپ نے دیکھو گا کہ کچھ کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کے لیے ہم دماغ لڑاتے ہی نہیں, بس چلتے پھرتے ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک روٹین میں مشین کی طرح ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا, کسی وقت اس روٹین کو توڑنا بھی ایک اجتہاد ہوتا ہے, وہ بھی ایک محنت ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا, مثلا اگر آپ صبح آپ کی جو بھی روٹین ہے, صبح اٹھ کے آپ جو بھی کام گھر کے کرتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں یا اور جو کچھ کرتے ہیں, مثلا جن لوگوں کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی عادت ہے تو وہ کیا کریں گے کہ پانی بھی پئیں گے تو وہیں جا کے بیٹھیں گے اور ساتھ ساتھ پانی پیئیں گے اور ساتھ ساتھ اس پہ کام کریں گے. اب وہ ایک عادت ثانیہ, یعنی ایک ہیبٹ ایسی بن چکی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, انہیں لگتا ہے کہ جیسے پانی پینا بھی محال ہے جب تک اسکرین کے آگے نہ بیٹھے. کچھ لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی, کچھ لوگوں کو فون کرنے کی عادت ہوتی, وہ چائے کا کپ بنا لیتے ہیں اور فون کرتے رہتے ہیں اور چائے پیتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہماری زندگی میں کچھ خراب عادتیں شامل ہو چکی ہیں نفس کو بہلانے کی اور وقت ضائع کرنے کی, ان سب سے کٹ آف ہونا ہے, کیونکہ جب تک ان سے ہٹیں گے نہیں عبادت نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ یہ نہیں کہ صرف چیٹ کے لیے بیٹھتے ہیں یا صرف وہ گپ شپ کے لیے, ضروری کام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان ضروری کاموں کو بھی تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے. ورکنگ آور کم کر لینے چاہیے, اپنے گھر کے کام کاج کم کر لینے چاہیے, اپنی باقی جو روٹین کی اور چیزیں ہیں ان میں کمی بیشی کر لینی چاہیے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ کام آپ اس عشرے سے پہلے کر لیں تاکہ ان دنوں میں نہ کرنے پڑے. مثلا کوکنگ کے ایسے طریقے اختیار کر لیں, کچھ چیزیں آپ بنا کے پکا کے فریز کر لیں کہ جو پھر فوراً آپ ان کو کم وقت استعمال کر کے انہیں کر سکیں. کچھ کام ایسے ہیں جیسے لانڈری وغیرہ کرنی ہے یا اور صفائیاں ہیں یا کچھ, ان کو رمضان کے بعد کے لیے چھوڑ دیں, عید کے دن صبح سویرے اٹھ کے کر لیں. تو وہ کام جو ہے کچھ پہلے کرنے ہیں کچھ بعد میں کرنے ہیں, تاکہ اس وقت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکے. جو لوگ تو اعتکاف میں چلے گئے اور جو اعتکاف میں نہ گئے ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے, بلکہ کیونکہ وہ جو تو اندر بیٹھ گئے ان کو کس نے چھیڑنا, ان سے تو کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو تو کوئی تنگ نہیں کرے گا. لیکن جو خواتین باہر ہیں, سارے گھر والے اور باقی لوگوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کچھ کام, یہ جابز ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اگر انسان چھٹی لے لے تو بہت سے لوگ عبادت سے محروم ہو سکتے ہیں. مثلا اگر میں آپ کو یہ نہ پڑھاؤں اس وقت ریاض الصالحین اور خود جا کر نفل پڑھنے لگوں تو کر تو سکتی ہیں ایسے, لیکن اس سے بہت سے لوگ وابستہ اس اعتبار سے کہ انہیں کرنے کے نئے نئے کام پتہ چل رہے ہیں. اسی طرح درس و تدریس کا کام ہے تو وہ بذات خود ایک عبادت ہے, لیکن وہ کام جو پیورلی دنیا کے کام ہیں ان کو تو ہر صورت میں کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. اسے بازاروں کے چکر ہے, لوگوں کی میل ملاقاتیں یا ٹیلی فون پہ ادھر ادھر حال چال پوچھنے, اس طرح کے کام, یا عید کے طور پہ تحائف لینے دینے, وہ سب بھی رمضان کے دوسرے عشرے میں کر لیں یا پھر تیاری کر لیں دوسرے عشرے تک. اور تیسرے کو تو آپ نے 100% فوکس کرنا ہے عبادت پر. اور اس بات کی آخری حدیث ہے, وَأَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتلائیے اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں, یعنی پتہ چل رہے تو میں پھر کیا زیادہ پڑھوں. آپ نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو,
اے अल्लाह बेशक तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद फरमाता है, बस तू मुझे माफ फरमा दे। लफ्सी तर्जुमा, कुल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयता आपका क्या ख्याल है, इन अलिम तो अगर मैं जान लूं, अय्यु कौन सी, लैलतिन रात, लैलतुल कद्री कदर की रात है, मा अकूल क्या मैं कहूँ फीहा उसमें, आला तो आपने फरमाया कूली कहो, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नका बेशक तू अफुव्वन बहुत माफ करने वाला है, तो हिब्बु तो मोहब्बत रखता है, अल अफवा माफ करने से, फ़अफ़ु अन्नी तो मुझे माफ कर दे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और हदीस हसन सही है, यानी एक चेन से ही हसन है और दूसरी से सही। अब यह है कि हजरत आयशा का ये सवाल कि अगर मैं पा लूं तो फिर मैं क्या पढ़ूं, तो पा लेने से क्या मुराद है? इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। नंबर एक कि इंसान ख्वाब में देखे कि आज लैलतुल कद्र, तो ख्वाब सच्चा हो सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात जागते हुए नहीं बल्कि इंसान थोड़ी देर के लिए अगर बीच में आराम करता है तो उसे ऐसी चीजें महसूस होती हैं जैसे कोई कह रहा हो या कोई ऐसी रोशनी हो या कोई और ऐसी अलामत हो कि जिससे पता चल जाए कि आज की रात लैलतुल कद्र है। तो जागने पर इंसान को अगर वो ख्वाब याद रहे तो फिर कसरत से ये दुआ पढ़े। दूसरा यह है कि बाज़ उलमा ने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में कुछ अलामात बताई, मसलन ये कि उस रात में चूंकि बहुत फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं, तो कसरत से फरिश्तों के उतरने की वजह से फजा के अंदर एक खास किस्म के ठहराव और एक पीस और सुकून होता है। तो जिस रात में एक खास तुमानियत कल्ब महसूस हो तो उसको भी कहा जाता है कि ये लैलतुल कद्र हो सकती है। वो बाहर की अलामत नहीं, लेकिन अलामत आपके अंदर है, यानी आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगती है कि मुझे आज ही की रात लगती। अगरचे बज़ाहिर कोई ऐसी खबर आपको ना भी मिले कहीं, अपने अंदर पा लेने की वजह से भी आप फिर कसरत से इस दुआ की तरफ राग़िब हो। तीसरा ये कि दिलों पर रिक्कत तारी होती है, नमाज में और दुआ में रोने को दिल चाहता है, जो आम दिनों में वो कैफियत नहीं होती। ये भी दूसरी किस्म ही से ताल्लुक रखती। ये भी कहा जाता है कि ये रात ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म नहीं, यानी एक्सट्रीम वेदर नहीं होते, पीसफुल सा वेदर होता है। और ये भी बताया जाता है कि इसकी सुबह को तुलू होने वाला सूरज ज्यादा तेज नहीं होता, ये सूरज की किरणें मध्यम होती हैं। शायद फरिश्ते वापस जा रहे होते हैं तो उनकी कसरत की वजह से फिजा में एक तब्दीली पैदा होती है, लेकिन ये है कि असल हकीकत तो अल्लाह ही जानता है। अगर किसी एक रात को भी हमें कोई ऐसी अलामत नजर ना आए तो हर ताक रात को इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। हमें हुक्म दिया गया कि हम रमज़ान के रोज़े भी ईमान के साथ रखें, हम क़याम भी ईमान के साथ करें, हम लैलतुल क़द्र का क़याम भी ईमान के साथ करें। तो ईमान हकीकत में जब किसी दिल में दाखिल हो जाता है तो फिर लाजमी तौर पर उस शख्स का ताल्लुक अपने रब के साथ भी बेहतरीन हो जाता है, अपने साथ के इंसानों के साथ भी बेहतरीन हो जाता है। वो एक हसास इंसान बन जाता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। और उस हदीस के मुताबिक कि खुदा की कसम तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे के लिए वो पसंद न करे जो वो अपने लिए करता है। तो गोया जिस चीज से वो खुद तकलीफ महसूस करता है वो दूसरों के लिए भी उस तकलीफ को दूर करने का जरिया बन जाता है। इस तरह न सिर्फ ये कि इंसानों बल्कि हैवानों और बाकी मखलूक के साथ भी उसका रवैया बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि वो ये सब कुछ अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब की खातिर कर रहा होता है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि एक इंसान जब खैर और भलाई के रास्ते पर चलता है, सलामती के रास्ते पर चलता है, तो किस किस्म के सवालात करता है और किस चीज के बारे में जानना चाहता है। एक रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि मैंने कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी बात बताइए जिससे मैं फायदा उठाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दो। यानी नेकी के तो बहुत से काम हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की इस दिलचस्पी पर कि वो कोई अच्छी बात जानना चाह रहे थे, आपने उनको बहुत ही काम की और फायदे की बात बताई। ये एक ऐसी तालीम है, ऐसी सुन्नत है, अगर आज हम इसको जिंदा करें और हम में से हर साहिब ईमान शख्स अपने ईमान का सबूत देते हुए लोगों के रास्तों को उनके लिए खुला कर दे और उनसे अजियत वाली चीजें हटा दे, तो मैं समझती हूँ कि पूरे माशरे में अमन पैदा हो जाए।
آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ٹریفک کا کتنا ہجوم ہے. بعض اوقات ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، راستہ نہیں دیتے، غلط جگہ گاڑی پارک کر دیتے ہیں، غلط جگہ پر گاڑی روک دیتے ہیں. بعض اوقات عین بیچ راستے کے ڈرائیورز اتر کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے والی ہیں، اذیت دینے والی ہیں. ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تکلیفوں کو دور کرنے والے بنیں. اور رمضان کے روزے جو حقیقت میں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، وہ تقوی انسان کو باشعور بناتا ہے. اس شعور کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اخلاقیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا ایمان کا حصہ بتایا گیا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 7 یا 70 سے بڑھ کر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو گویا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا دراصل ایمان کا ثبوت دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کیونکہ ان البر یہدی الی الجنہ، نیکی انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی طرف لے جاتی ہے. انسان ہر روز جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، یعنی انسان دراصل اپنا صدقہ دے رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں صدقے کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہے، اور وہ یہ کہ کسی بکرے کو ذبح کر دیا جائے یا کسی مسکین کو کچھ کھانے کو دے دیا جائے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کو صدقہ شمار کیا گیا. فرمایا 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یعنی باہم اگر وہ جھگڑ رہے ہیں تو انصاف کی بات کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. آدمی کو اس کی سواری پر سوار کرنا، یعنی اس سواری پہ مدد دینا، یا اس کا سامان اٹھانا، یا اس کے سامان کو سواری سے اتارنا، یہ بھی صدقہ ہے. اور پاکیزہ بات کرنا، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. نماز کی طرف چل کر جانے میں ہر قدم صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اگر انسان کا شعور جاگتا ہو، بصیرت کی آنکھیں کھلی ہوں، تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو راستے میں پڑی ہوئی یا راستے میں بکھری ہوئی یا تکلیف دینے والی چیزیں پھر نظر نہ آئیں اور وہ یہ صدقہ کیے بغیر گزر جائے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے کہ امت کیا کچھ کرتی ہے، تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا پایا. کہ ان کے اچھے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا رہے ہیں. یہ نہیں کہ سڑک کسی کام کے لیے کھودی تو واپس درست ہی نہ کی، یا کہیں پائپ بچھائے تو وہ اس طریقے پر کہ آنے جانے والوں کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں، یا پھر یہ کہ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے ادھر ادھر کر دیں اور لوگوں کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھول دیں. یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا کردار نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعمال دکھائے گئے ان میں سے ایک نیکی یہ بھی دکھائی گئی کہ آپ کی امت راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے والی ہے، اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا، یعنی لوگوں کے سامنے ہی تھوک دینا یا راستے میں. اب آپ دیکھیے بعض راستوں پر پان کی پیک پھینکی ہوئی ہوتی ہے، اچھی بھلی بلڈنگ، صاف ستھرے راستے صرف تھوک کے نشانات کی وجہ سے ایسا کریہ منظر پیش کرتے ہیں کہ انسان کی طبیعت متلا جاتی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایسے راستے سے گزرا کہ ایک خاردار شاخ اس پر تھی، یعنی کانٹوں والی شاخ تھی. اس پر وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو تکلیف نہ دے. پھر وہ آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا صرف اس سوچ کی وجہ سے کہ اس نے دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی ٹھان لی. ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک درخت سے راستے میں گزرنے والوں کو اذیت ہوتی تھی، ایک آدمی نے اسے آ کر ہٹا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں اسے درختوں کے سائے میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ شخص جنت میں اس عمل کی وجہ سے پہنچ گیا کہ اس نے دوسروں کا دکھ درد محسوس کیا اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت بھی ہے
अबू बरज़ा फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं नहीं जानता, शायद कि आप इस दुनिया से चले जाएं और मैं आपके बाद जिंदा रहूं, तो आप मुझे कोई ऐसा ज़ादे राह अता फरमाएं जिसके जरिए मुझे नफा हासिल हो। आपने फरमाया, ये और ये करो, यानी कुछ काम बताए, और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दिया करो। अब आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते हुए अपनी उम्मत को किन कामों की तलकीन कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ इस एक सुन्नत पर अमल करते हुए लोगों के लिए रास्ते खुले कर दें, तो आप देखिए कि हमारा आसपास किस कदर खूबसूरत हो जाए। मोमिन एक बहुत ही हसास इंसान होता है, जो वो अपने लिए चाहता है वही दूसरों के लिए चाहता है। वो किसी के लिए मसाइल खड़े नहीं करता, किसी के लिए रुकावटें पैदा नहीं करता। वो एक नो प्रॉब्लम इंसान होता है। वो रास्ते में दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करता है। और इन सारे अमाल को मोमिन के लिए सदका बताया गया और इन पर इनकरेज किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी हमें पता चलता है, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक के हर उज़्व पर सुबह के वक्त सदका लाजिम होता है। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे सदका करूं जबकि मेरे पास माल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहना सदका है। अमर बिल मारूफ भी सदका है, नहीं अनिल मुनकर भी सदका है, यानी किसी को अच्छी बात का हुक्म देना, उसको अच्छे रास्ते पे लगाना और बुराई से रोकना। लोगों के रास्ते से कांटा, हड्डी और पत्थर हटा दो। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों का नाम भी ले रहे हैं। नाबीना को रास्ता दिखा दो, गूंगे बहरे को बात समझा दो, किसी जरूरतमंद को उस जगह की रहनुमाई कर दो जहां से उसकी जरूरत पूरी होने का तुम्हें इल्म हो। अपनी पिंडलियों से दौड़कर किसी मजलूम और फरियाद रस की मदद कर दो। अपने हाथों की ताकत से किसी कमजोर को बुलंद कर दो। ये सब तुम्हारी तरफ से अपनी जात पर सदका के दरवाजे हैं, यानी इन तमाम आमाल का फायदा खुद तुम्ही को होगा। इसमें आप देखिए कि इंसान को कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, उसके लिए शर्त नहीं कि वो मालदार हो। ये वो सदकात हैं, ये सदके की वो किस्में हैं जो हर शख्स सदका कर सकता है, जिसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं, बस सिर्फ एक जागते दिल और बसीरत की जरूरत है, आंखें खोल कर चलने की जरूरत है, दूसरों के लिए दर्द दिल रखने की जरूरत है। और जिसके अंदर ऐसा दिल होगा उसको ऐसे सदकात करने के बेपनाह मौके मैसर आएंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ लोग रास्तों पर बैठकर गुफ्तगू करते रहते हैं और आने जाने वालों को उनसे तकलीफ पहुंचती। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस बात से मना फरमाया कि तुम रास्तों पर मत बैठा करो। लोगों ने अर्ज किया, हमारे लिए इसके सिवा कोई चाराकार नहीं, यानी हमारे बैठने की कोई और जगह नहीं, हम वहीं बैठते हैं और बातें करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वहां बैठने पर मजबूर हो तो रास्ते को उसका हक दो। लोगों ने अर्ज किया, रास्ते का हक क्या है? फरमाया, निगाहें नीची रखना, इज़ार आसानी से रुकना, यानी किसी को किसी किस्म की तकलीफ न देना, मसलन कोई आवाज कस के या किसी का मजाक उड़ा के या किसी को डरा के, यानी अपनी जात से किसी भी किस्म की कोई तकलीफ दूसरों को मत देना। सलाम का जवाब देना, यानी राह चलते हुए लोग अगर तुम्हें सलाम करें तो उनके सलाम का जवाब भी, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना। फिर इसी तरह यह है कि अगर रास्ते में कोई ऐसा शख्स हो कि जो भटक रहा हो, जिसको रास्ता का इल्म ना हो, बाज़ औक़ात लोग अपने घर से निकलते हैं, एड्रेस लेना भूल जाते हैं, पूछते पूछाते मंजिल पे पहुंचते हैं, उनको रास्ता समझाना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है और बहुत पेशेंस का काम होता है, तो उन लोगों की मदद की जाए। फिर इसी तरह यह है कि रास्ते में अल्लाह का जिक्र भी किया जाए। हदीस में आता है कि जो लोग किसी जगह पर मजलिस करें, यानी अगर रास्ते में भी बैठे हुए हैं या चल रहे हैं लेकिन उसमें अल्लाह का जिक्र ना करें, उनके लिए वो क़यामत के दिन बाइस हसरत होगी। और जो आदमी किसी रास्ते पर चलते हुए अल्लाह का जिक्र ना करे, वो चलना भी क़यामत के दिन उसके लिए बाइस हसरत होगा। और जो आदमी अपने बिस्तर पर आए लेकिन अल्लाह का जिक्र ना करे, वो भी उसके लिए बाइस हसरत होगा। लिहाजा इंसान उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते काम काज करते साथ साथ बसहूलत बआसानी अल्लाह को याद कर सकता है। और उसके लिए तस्बीहात भी बता दी गई, सुभान अल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना,
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इससे इंसान अपने अंदर एक हल्कापन भी महसूस करता है, उसके गमों और दुखों के बोझ भी हल्के होते हैं, दिल को इत्मीनान मिलता है, और उसके साथ साथ जिन जगहों से इंसान गुजरता है वो जगह उसके लिए गवाह बन जाती हैं कि वहां उसने अल्लाह का जिक्र किया। बाज़-औक़ात ये भी देखने में आया है कि लोग अल्लाह का जिक्र तो करते हैं, बाज़-औक़ात तस्बीह भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रास्ते में गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। ये चीज भी दूसरों को अजियत देने का सबब बनती। मसलन अगर कुछ खा रहे हैं, मसलन केला खा रहे हैं तो उसका छिलका फेंक देना, कोई टॉफी या बिस्किट वगैरह खाएं तो उनके रैपर फेंक देना, सिगरेट पीने के बाद उसके टुकड़े फेंक देना, और बाज़-औक़ात तो उन टुकड़ों के अंदर आग भी सुलग रही होती है। इसी तरह बाज लोग रास्तों पर रफ़े हाजत भी कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से सख्ती से रोका है कि कोई भी काम ऐसा किया जाए जिससे राह गुजर को तकलीफ हो। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लानत करने वाले कामों से बचो, पानी के घाट पर, किसी गुजरगाह पर, और सायादार जगह में बौलो बुरास करना। यानी ये वो काम है कि जिनसे इंसान अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाता है, अल्लाह ताला की नाराजगी लाजिम हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुसलमानों को उनके रास्ते में अजियत दी उस पर उनकी लानत वाजिब हो जाती है। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते के दरमियान पड़ाव मत डाला करो, यानी रास्ते में मत बैठ जाओ, और ना ही रास्ते में क़ज़ाए हाजत यानी बौलो बुरास किया करो। इसी तरह बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि बाज लोग चलती सड़क पर, यानी जहां पर हैवी ट्रैफिक है, बाज़ औक़ात वहां ट्रैफिक रोक कर खुद सड़क उबूर करना शुरू कर देते हैं और बहुत से लोगों की अजियत का बायस बन जाते हैं। बाज लोग खराब गाड़ियां सड़क पर ले आते हैं, वो ऐन रास्ते में खराब हो जाती और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती, बहुत से लोगों का रास्ता बंद हो जाता है। इसी तरह शारे आम के ऊपर बड़े बड़े जलसे जुलूस करना, उसका नुकसान ये होता है कि बहुत से लोग, हत्ता के मरीज वगैरह भी बहुत अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। बाज़ों का तो ये तक देखने में आया कि एम्बुलेंसेज ऐसे जगहों पर फंस जाती हैं और लोगों की जान चली जाती है। हम सबको चाहिए कि रमज़ान के इस महीने में अपने आमाल का मुहासबा करें और इस बात का जायजा लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ हो रही हो, क्योंकि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह ताला हम सबको अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम से नवाजे और हमें उन आमाल की तौफीक दे जो उसको पसंद है, जो उसको महबूब है, और वो हमसे राजी हो जाए। ईमान का तकाजा ये है कि इंसान दूसरों के लिए बायसे अमन बन जाए, वो जहां भी हो दूसरे उससे राहत पाएं। और सदक़ात की जो मुख्तलिफ अक़साम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, उनमें से एक किस्म जो आखिरी दर्जे की थी वो ये बताई कि इंसान अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ न दे, और ये बेर मिनिमम है, सबसे कम दर्जा है सदक़ा का, लेकिन बहुत ही जरूरी। हम सब अपने आप से पूछें कि क्या हम ये सबसे कम दर्जे का सदक़ा भी नहीं कर सकते? यानी बड़ी बड़ी चीजें तो अल्लाह की राह में देना एक दुश्वार अमल है, और अगर हमारे पास देने को कुछ नहीं तो दूसरों की खिदमत ही करें, और अगर खिदमत नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको अजियत न दें। और उन अजियत देने वाली चीजों में से एक बहुत बड़ी चीज लोगों के रास्ते में रुकावटें पैदा करना, लोगों को तकलीफ देना, मसलन ट्रैफिक को किसी भी तरह ब्लॉक करके घंटों के लिए दूसरों को अजियत में मुब्तला कर देना, ये तमाम चीजें ईमान के मुनाफी हैं। बात यह है कि इंसान के ज़ाहिरी आमाल उसी वक्त अच्छे हो सकते हैं और मुस्तकिल तौर पर इंसान के अंदर उसी वक्त तब्दीली आती है जब उसका बातिन खूबसूरत होता है। ईमान इंसान के अंदर जो क्वालिटीज पैदा करता है उसमें से एक बेहतरीन क्वालिटी तवक्कुल की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसे की। ये भरोसा, ये ट्रस्ट और अनशेकेबल ट्रस्ट एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से इंसान अपने अंदर एक सिक्योरिटी की कैफियत महसूस करता है, इत्मीनान पाता है, जिसके नतीजे में वो दूसरों के लिए भी अमन का बायस बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों के बारे में फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि बेशक मोमिन तो वो लोग होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं, यानी वो अल्लाह की बात को मामूली बात नहीं समझते, वो उसे बहुत अहमियत देते हैं
اور ان کی حالت بدلنے لگتی، ان کا دل ہل جاتا ہے کہ اتنی عظیم ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی، یعنی قرآن مجید وہ سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس ایمان میں اضافے کی وجہ سے وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ توکل ایسی خوبی ہے کہ اگر کسی کے اندر آ جائے تو وہ زندگی کی مشکلات میں پھر ہمت نہیں ہارتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، دنیا میں بھیجے اس لیے گئے کہ ہم سب کو پرکھا جا رہا ہے کہ ہم کس کوالٹی کے ہیں، ہماری کیا ورتھ ہے، ہم کس چیز کا مستحق ہیں، ہم کیا پروو کرتے ہیں، کیا ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مقام کہاں ہونا چاہیے۔ اس پرکھنے میں، اس آزمائش میں انسان کو ہر روز ناخوشگوار حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف ہوتی ہیں اور زندگی میں فائدے کے ساتھ ساتھ کئی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور یہ کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے میں یا تو انسان ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے یا پھر ان کے سامنے ہار جاتا ہے۔ مومن تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن تو ہمت نہیں ہارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ان مشکلات میں تنہا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی پکار سن رہا ہے، کوئی ہے جو اس کی مدد پر قادر ہے، کوئی ہے جو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے طوفانوں میں بھی پرسکون رہتا ہے، اور وہ زندگی کے اس کٹھن سفر پہ قدم بقدم آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر ایک روز اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ جب توکل کی کمی ہوتی ہے تو انسان تھوڑ دلا ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی مشکل بھی بہت بڑی نظر آنے لگتی ہے، اور وہ اس کا مقابلہ کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر اللہ پر بھروسہ آتا ہے، اللہ پر یقین آتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ چیز، یہ احساس اور یہ سوچ ہی انسان کو بہادر بنا دیتی۔ اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ احد ایک مشکل غزوہ تھا، اس میں کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑی۔ اس جنگ کے خاتمے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جاتی ہوئی مشرکین کی فوج کا پیچھا کریں۔ اس موقع پر لوگوں نے یہ کہا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں بہت بڑی فوجیں اکٹھی ہو گئی ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ لیکن ڈرنے کی بجائے صحابہ کرام کے دل میں اللہ پر جو توکل تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی ہم اپنے زور بازو پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے مقابلے میں ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب نمرود کے حکم سے ان کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی کلمہ تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، کارساز ہے، توکل اور بھروسے کے لائق ہے، وہی مجھے اس آگ سے نکالے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح وہ آگ ان کے لیے گل و گلزار ہو گئی، اور ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو گئی، اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ کسی بھی مومن کے اندر یہ صفت نہایت ضروری ہے، اور رمضان میں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ہم دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے ثمرات میں سے، اس کے نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی، اور انسان اپنی عملی زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں گھرے، جب بھی کسی مشکل کا شکار ہو، فوراً اس کی توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف چلی جائے، کیونکہ وہی ایک ہستی ایسی ہے جس سے ساری امیدیں رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انسان کے لیے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کی دل کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ اس کی چپکے اس کے اندر کی سسکیوں کو بھی اور اس کے اندر کے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اگرچہ اس کے ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، تب بھی اس کے دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ
جو دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے ہستیوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا، غور کیا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ اور اگر میرا رب میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول کر، اللہ سے غافل ہو کر دوسرے انسانوں یا بتوں یا کسی بھی اور چیز پر، یعنی اللہ کے سوا غیر اللہ پر، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کتنی بڑی طاقت ہو بظاہر انسان کو نظر آ رہی، لیکن اگر وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل طاقت کا مالک تو اللہ ہے، سارے اختیارات تو اس کے پاس ہیں۔ اگر وہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر اس کو فائدہ نہیں دے سکتے، اور اگر وہ کسی پر اپنی رحمت کر دے تو پوری دنیا بھی مل کر اس رحمت کو ہٹا نہیں سکتی۔ تو اس لیے یہ چیز انسان کے اندر ایک یقین پیدا کرتی ہے، اور پھر ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کے اندر ایک قوت پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی توکل کا حکم دیا۔ جب آپ پر طرح طرح کی مشکلات ہوتی تھی تو اس وقت آپ کو کچھ یوں فرمایا گیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ توکل کیجئے اس ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گی، جس کو موت آنی ہی نہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، خبر رکھنے والا کافی ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے، اور اس کے ساتھ کب کیا معاملہ کرنا ہے۔ آپ اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفین سے گھبرائیے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس پر بھروسہ رکھیے، بالآخر کامیابی آپ ہی کے لیے ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ توکل اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ ساتھ بھروسے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان اعتماد کا نام بھی ہے، یقین کا نام بھی ہے، اور یہ یقین انسان کو جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ توکل میں ڈھل جاتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتا اور بڑی سے بڑی مشکل کے موقع پر بھی ثابت قدم رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مشکل حالات میں کیا کہا، یعنی انفرادی مشکل ہو یا اجتماعی مشکل، ہر حال میں رب پر توکل کرنا ضروری ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم پر فرعون کے بہت ظلم ہیں اور حالات بہت مشکل ہیں، لیکن اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو کہ وہ مدد ضرور کرے گا تمہاری۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو گویا ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، ہر مشکل میں کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنے حکم کو، اپنے فیصلے کو پہنچنے والا ہے، یعنی اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ دیر کیوں ہو رہی ہے، تاخیر کیوں ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر کام کا ایک اندازہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے تو سارے ہی سہارے کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر، کیونکہ وہ سارے سہارے مکڑی کے گھر، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات اپنے رب کے سپرد کر دے،
अपनी तमाम मुश्किलात में उसी को पुकारे, उसी पर एतमाद करे और सच्चा एतमाद, क्योंकि तवक्कुल नाम ही इस चीज का है कि इंसान जो कुछ उसके अपने हाथ में है उस पर भरोसा न करे, उस जात पर भरोसा करे जो मुसब्बिबुल असबाब है, जो गैब से ऐसे असबाब पैदा कर सकता है कि जिसकी तरफ इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए रिस्क भी पहुंचाता है और उसकी तमाम तकलीफों को दूर करने पर पूरी तरह कादिर है और वो उसकी मदद करता है। रमज़ान चंद दिन का मेहमान है। इस महीने में हमने जो भी इबादत की हैं, अब वक्त है कि हम अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि हमने क्या कमाया, क्या इस सुनहरी मौके से खूब फायदा उठाया या इसको जाया कर दिया, कहाँ कामयाबी हुई और कहाँ नाकामी। अभी भी वक्त है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुजू कर लें और अपनी इस्लाह के लिए अल्लाह ताला से दुआएं करें। अक्लमंद वही है जो अपना मुहासबा करता रहे। जो शख्स आज अपना हिसाब कर लेगा वो कल के हिसाब से अमन में होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीआ, जिस दिन अल्लाह उन सब को उठा खड़ा करेगा, यानी क़यामत के दिन, फयुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, फिर वो उनको बताएगा कि उन्होंने क्या अमल किए। यानी क़यामत के दिन इंसान को उसका किया धरा सब कुछ बता दिया जाएगा। उसका नामा अमाल खुली किताब की तरह उसके सामने रख दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि पढ़ो अपना नामा अमाल, देखो क्या करके आए हो। इससे पहले कि वो दिन आए जब हमारा नामा अमाल हमारे सामने रख दिया जाए, हमें आज अपना हिसाब कर लेना चाहिए कि हम अपने नामा अमाल में क्या दर्ज करवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, फरिश्ते सारा दिन क्या लिखते हैं। फिर फरमाया अहसाहुल्लाहु, अल्लाह ने उसको शुमार कर रखा है, यानी जो कुछ हम करते हैं सब गिन गिन के लिख रखा है। वो नसूहु, और वो उसको भूल चुके हैं। यानी हम गलत काम करके भूल जाते हैं, हम गफलत का शिकार होते हैं तो सब कुछ फरामोश कर देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला नहीं भूलता। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, और अल्लाह हर चीज पर गवाह है, हर चीज को देख रहा है कि बंदा अपने शब रोज कैसे गुजारता है। फिर इसी तरह एक और जगह पर फरमाया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, जिस दिन हर नफ्स जो भी उसने नेकी में से कोई काम किया होगा अपने सामने हाजिर पाएगा। इस महीने में हमने जो कुछ किया वो सब हमारे सामने आ जाएगा। वमा अमिलत मिन सूइन, और बुराई में से भी जो किया होगा वो भी सामने लाया जाएगा। अपने बुरे अमाल को देखकर इंसान क्या चाहेगा, तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बाईदा, इंसान चाहेगा कि काश उसके दरमियान और उसके इन बुरे अमाल के दरमियान एक दूर का फासला होता, काश वो अपने बुरे अमाल ना देखता, काश ये बुरे अमाल उससे दूर हटा दिए जाते, लेकिन उस वक्त ऐसा मुमकिन न होगा। जो भी इंसान आज बो रहा है, आगे भेज रहा है, अपने हाथों की जो भी कमाई कर रहा है, कल वही उसके सामने आएगी, वही खेती काटेगा जो आज वो लगाएगा। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और अल्लाह तुमको अपने आप से डराता है। अल्लाह ताला तुम्हें आज बता रहा है कि ऐ लोगो डरो, खबरदार हो जाओ, अपनी इस्लाह कर लो। और उसके साथ साथ वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों पर शफकत करने वाला है। यानी उसका ये डराना बंदों को खौफजदा करना नहीं है, ये खबरदार करना है कि देखो कल हिसाब जरूर होगा, आज हिसाब कर लो अपना कि तुम कितने पानी में हो, क्या कमाई की है। इससे हैरत होती है कि इंसान जब दुनिया का कुछ माल कमाता है या उसके पास दुनिया की कोई नेमत होती है तो उसका खूब शुमार रखता है, उसका खूब हिसाब रखता है कि कितना फायदा हुआ, बिजनेस घाटे में जा रहा है या नुकसान में है या फायदे में है, वो कहाँ खड़ा है, और माइन्यूट डिटेल्स के साथ वो अपनी तमाम चीजों को रिकॉर्ड पे रखता है और उसका एनालिसिस करता है। लेकिन आखिरत की तिजारत, आखिरत में इंसान के अमालनामे में क्या होगा और क्या नहीं, उसके बारे में आमतौर पर वो गफलत का शिकार रहता है। दुनिया का नफा नुकसान तो दुनिया के खात्मे के साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का नुकसान कभी भी उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए कि आज अपना मुहासबा कर ले। और वैसे भी चूंकि अल्लाह सुब्हानो ताला खुद देख रहा है, वो अलीमुन बसीर है, जानता भी है, देखता भी है, अलीमुन खबीर है, खूब खबर रखता है, और रकीब है, निगरानी कर रहा है, अल मुहैमिन है, हर चीज की हिफाजत भी कर रहा है और उसकी निगरानी भी कर रहा है। इसलिए इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ताला को ना नींद आती है ना ऊँग आती है, जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहा होता है,
وہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ جس کا واسطہ ایک ایسے رب کے ساتھ ہے، وہ انسان پھر کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے بے خبر ہو کر دنیا میں اپنے اعمال کر سکتا ہے؟ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم زندگی کے اختتام سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ رمضان شروع ہوا اور ایک ایک دن کر کے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ ہم صرف ایک ماہ کا حساب کرنے والے نہ ہوں، بلکہ اپنی ساری زندگی کا حساب کرنے والے ہوں۔ چونکہ رمضان انسان کو اپنا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے، انٹرسپیکشن کا موقع دیتا ہے، اس لیے اس مہینے میں محاسبہ کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا کیا، یعنی اپنی آخرت کے لیے کیسے اعمال کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، یعنی کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہی اپنی آخرت کے لیے سب کچھ تیار کرنا ہے، وہاں جا کر کام کا موقع نہ ہوگا۔ آج کا دن عمل کا ہے، کل کا دن جزا کا ہوگا۔ جو کچھ ہم آج کریں گے وہ وہی کل دیکھیں گے، وہی کل اپنے سامنے پائیں گے۔ اسی کی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ ہر شخص کو آج یہ جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور اس کے برعکس کس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کا نفس بلوا دیا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے دنیا میں کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کا ایک فائدہ یہ ہے، اور رمضان جو روزے کی حالت میں انسان مسلسل اللہ کی یاد میں رہتا ہے اور وہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اس میں انسان کو ایک ایسی روشنی اور ایک ایسی آگہی، یعنی خود آگہی نصیب ہوتی ہے کہ جس سے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس قسم کے اعمال کر رہا ہے۔ یہ مہینہ نفس کی تربیت ہی کے لیے تو ہے، اپنے اعمال کا حساب لینے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے ہی تو ہے، کیونکہ جب ہماری توجہ کھانے پینے کی طرف ہوتی ہے اور مشغولیات کی طرف ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ جب انسان کے پاس ان چیزوں سے فراغت ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو دیکھ پاتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم سب کو اپنا حساب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امت کے ایک دانش مند انسان تھے، لیکن ان کے خیال میں دانش مند وہ ہوتا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب رکھتا ہے اور اپنے نفس کے بارے میں سخت رویہ رکھتا ہے۔ ہم عام طور پر دوسروں کے بارے میں تو سختی کرتے ہیں، لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو خود کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ محاسبہ اپنے آپ کو اس خاص ڈسپلن میں رکھنے کا نام ہے کہ جس کا وہ اہل ہے، اور روزہ تو ڈسپلن ہی سکھاتا ہے، سیلف ڈسپلن، سیلف کنٹرول۔ جہاں حساب ضروری ہے وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس راستے میں رکاوٹ کہاں سے آتی۔ اصل رکاوٹ خود ہمارے اپنے ہی نفس کی طرف سے آتی کہ انسان اپنے آپ کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے، بعض اوقات ایک فینٹیسی ورلڈ میں رہتا ہے، اپنے بارے میں اس کا اندازہ غلط ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو بھی خوبیاں دیکھتا ہے اور اس طرح وہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے اور اپنے ساتھ وہ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے جو دراصل ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کہ دوسروں کے چھوٹے چھوٹے رویے کو ہم بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کس موقع پر کیا کہا، کیوں کہا، اور بعض اوقات تو بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ سب تعریف اللہ کی ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے شر سے بچانے کے لیے اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں، اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اور اپنے برے اعمال سے بھی خود کو بچا کر اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی چالوں سے خبردار رہے، ہوشیار رہے۔ روزہ اس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے، جب بصیرت کی آنکھیں کھلتی ہیں
تو انسان کو غلطیاں نظر آنے لگتی. فائدہ اسی میں ہے کہ انسان ان کا اعتراف کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کرے، توبہ کی طرف بڑھے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہو، جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو جنت کے طلبگار، جنت کے خریدار کو اپنے نفس کی چالوں کو خوب سمجھنا چاہیے اور اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے. اور محاسبہ کا لفظ تو ہے ہی حساب سے، گننے سے، یعنی گنتی کرتا رہے انسان، جائزہ لیتا رہے. کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے بھی ایک احتساب ہوتا ہے اور کرنے کے بعد بھی. ہم نے رمضان کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، راتوں کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، لیلۃ القدر کا قیام کیا احتساب کے ساتھ، اور اب اختتام پر بھی ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. عمل سے پہلے احتساب ہوتا ہے ثواب کی نیت سے کام کرنا، یعنی نیت کو اپنے رب کے لیے خالص کرنا، اور اختتام پر اپنی طرف دیکھنا کہ ہم نے جو کام کیا واقعی اللہ کے لیے کیا، واقعی اس کی رضا میں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان اپنے دن کے اوقات اور معمولات اور مصروفیات ان سب کا بھی جائزہ لے، اپنی عبادات کا جائزہ لے کہ وہ کس درجے کی ہیں، کس کوالٹی کی ہیں، اپنی عادات کا جائزہ لے کہ ان میں سے کن کن چیزوں کی اصلاح ابھی باقی ہے، اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے کہ وہاں کس اصلاح کی ضرورت ہے، اور ہر معاملے میں، ہر کام میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتا رہے اور اپنے نفس کو تقوی کا عادی بنائے، اور اس کے لیے دعا بھی کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، وزکھہا اور اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاہا تو ہی سب سے بہترین ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتا ہے، یعنی میں خود تو اس پہ قادر نہیں، تو ہی اس کو صاف کر دے، انت ولیہا و مولاہا تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے، تو ہی اس کا مددگار ہے، کیونکہ ہم انسان کمزور ہیں اور انسان کا نفس تو اس کو برائی پر آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو ہر آن انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان بالآخر نیکی کے راستے پر آ ہی جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولنے اور اپنے نفس کے شر اور غلط فہمیوں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانے کے راستے ہمارے لیے ہموار کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.